انسان کے دین میں سب سے زیادہ جو ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے وہ وسوسے ہیں، تھاٹس۔ یہ وسوسے دو طرف سے انسان میں آتے ہیں، شیطان بھی ہے جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور نفس بھی ہے وہ بھی انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے زیادہ، تو یہاں جو ہے ایک بہت ہی بڑا ایک نقطہ ہے جس کو ہم سمجھ لیں کہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے عبادت کا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں راضی، کہ اس کی دنیا کے کام چلنے شروع ہو گئے یا اس کو نقصان ہونا شروع ہو گیا یا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نزدیک یہ سٹینڈرڈ نہیں کہ میں راضی ہوں اس بندے کے عمل سے یا نہیں راضی، وہ دوسری چیز ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المشائخ عرب العجم سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت اللہ مجھ سے راضی نہیں راضی، کیونکہ میں تو بہت عمل کرتا ہوں لیکن دعائیں میری قبول نہیں ہوتی، کچھ سمجھ نہیں آتا، کیسے پتہ چلے اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی خوبصورت بات تھی، الحمدللہ بڑی مثبت بات کی، جس تمام مشائخ بھی اس کو دہراتے رہے اور کرتے بھی رہے کہ بھائی یہ اسٹینڈ تو ہے ہی نہیں، اس سے تم یہ سمجھو کہ میں میری دعا اس کا تو اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ مثال سبحان اللہ کہ ایک بادشاہ ہے، آپ اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اب وہ آپ سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس کا آپ کی جانے پر آپ نے اس کو گفٹ ایسا دیا ہے یا ایسی بات کی تو پوری دربار میں کہتا ہے بھائی تم مجھے بہت پسند آئے ہو، کل پھر حاضر ہو میرے دربار میں، سب مبارک بات دیں گے اس کو؟ نہیں، یار تجھے بادشاہ نے پسند کر لیا۔ تو بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس کا بھی یہی معیار ہے۔ اللہ نے تجھے توفیق دی، تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک اللہ نے تجھے محفوظ رکھا اور دوسری نماز پڑھا دی، اس نے پڑھائی، تو فرمایا تیری دوسری نماز پہ اللہ کو بلانا اپنے دربار میں یہ ثابت کرتا ہے تیری پہلی نماز کو قبول کر لیا، حضرت راضی ہو گئے تیرے سے، اور جب قبول کیا تو تجھ سے خوش ہے وہ۔ ان بٹوین یہ تیرا سٹینڈرڈ ہے کہ یہ کیوں نہیں چل رہا، فلاں نہیں چل رہا، کہتے اس سے معیار اللہ کا تو ہے ہی نہیں، معیار تو یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے اندر داخلی نہیں ہونے دیتا۔ یہ سٹینڈرڈ کہنا ہے ہم دعا مانگ رہے تو دعا ہماری قبول نہیں، یہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، تو یہاں اللہ نے پہلی گارنٹی دے دی ہے کہ جس وقت یہ بھی میں توفیق دے دوں کسی بندے کو، وہ بھی میں اپنے بندے کو دیتا ہوں، ورنہ مانگنے کی توفیق میں کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تصور نہیں ہوتا کہ میں کسی کو تم مجھ سے مانگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے توفیق میں اس بندے کو دیتا ہوں اپنی طرف ہاتھ اٹھانے کی، بھیک مانگنے کی۔ سبحان اللہ، جس کو باذن اللہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے ورنہ اس کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہوئے اس عمل کی طرف آتے ہی نہیں ہے، وہ چاہے وہ ذکر پہ آ ہی نہیں سکتا، کتنی خواہشات میں وہ حج کر ہی نہیں سکتا، کتنی خواہشات تو دربار میں جا ہی نہیں سکتا، گھر کے پاس مسجد ہوتے ہیں آدمی نہیں آ سکتا، اور بہت دور آدمی اٹھ کے ذکر میں جس میں آ جاتا ہے وہ ذکر کر لیتا ہے، کیونکہ ایک دل کو چاٹ کر دیا اللہ پاک نے۔ جو دل کا چاٹ ہونا کیا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، اس سے بند کر دیا اپنے دربار کو، اس نے دھتکار دیا اس کو کہ تو نہیں آ سکتا۔ اور جس کو بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اس کو فیضیاب کر رہا ہے، ایک کے بعد دوبارہ، دوسری کے بعد تیسرا، ایک ذکر کرے دوسرا کرے، دوسرا کرے تیسرا کرے، تیسرا کرے چوتھا کرے، بس اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے اس کو۔ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے کو مسائل بھی ہیں، کوئی کام بھی ہیں، یہ نہیں ہو رہا، میرا فلاں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اس کے نزدیک اسٹینڈرڈ نہیں رہتا، وہ تو کہتا ہے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، چلو بھائی چلو، فروا اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، رب کی پکار آ رہی ہے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ کی دعائیں تو ہیں، دعائیں تو اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں تو دیتا ہوں، میں نے کبھی انکار کیا نہیں دیتا ہوں، میں تو اپنوں کو بھی دیتا ہوں، غیروں کو بھی دیتا ہوں، ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں، غیر ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں، اور تو میرا ہے، تیرے دروازے کیوں نہیں کھولوں گا، دیتا ہوں۔
لیکن دیتا میں اپنی حکمت سے ہوں، دیتا میں اپنی حکمت سے ہوں، کب دوں گا، کیسے دوں گا، کتنا دوں گا، یہ میرا اسٹینڈرڈ ہے، لیکن دوں گا ضرور، چاہے تو فی الفور میں تو نے مانگا میں نے دے دیا، یا دیر میں دیا بعد میں دوں گا، یا بعد میں نہیں دیا تو پھر آخرت میں دوں گا الحمدللہ۔ جب آخر میں تو دیکھے گا جو میں دے رہا ہوں تجھے تو پھر کہے گا اللہ تعالیٰ اچھا ہوتا دنیا میں نہیں دیا تو نے مجھے۔ خطرہ اس چیز کا ہے کہ اللہ نے تجھے عمل کی توفیق دی ہے، کسی ذکر کی توفیق دی ہے، کسی قرآن کی تلاوت کی توفیق دی ہے، نمازوں کی توفیق دی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، اور تو چلتے چلتے رک گیا، کبھی آیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بیچ میں گیپ آ گئے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ مسلسل عمل کر رہے ہیں تو کون خوش ہو رہا ہے؟ رحمان خوش ہو رہا ہے اللہ۔ اور گناہوں پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، ایک گناہ بھی کیا ہم نے، اس کو پھر ریپیٹ کیا گناہ، اور پھر ریپیٹ وہی گناہ کیا، پھر ریپیٹ کیا، فرق پڑ گیا کہ ایک نیکی کا عمل کیا پھر ریپیٹ کیا کوئی عمل، پھر ریپیٹ ہو گیا وہ عمل، تو کون راضی ہو گیا؟ رحمان راضی ہو گیا۔ اور گناہ پھر کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، تو پھر کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اس خوشی کے ساتھ اگر کچھ مل رہا ہے شیطان کو خوش کر کے کہ ابھی میں نے پھر گناہ کیا تو پھر میں وہ گناہ کر رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر وہ گناہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر گناہ دوبارہ، تو کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں بہت سی چیزیں مل رہی ہیں، دنیا مل رہی ہے، کاروبار مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، بچے مل رہے ہیں، بیوی مل رہے ہیں، یہ سارا استدراج ہے، یہ سارا استدراج ہے، یہ سارا عذاب بن جائے گا انسان کے لیے، یاد رکھیے یہ خوشی نہیں ہے۔ کون بتا رہے ہیں؟ قرآن بتا، یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو عارضی چیزیں ہیں، بلبلوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ یہ تو فرعون بھی تھوڑی دیر کو دیا تھا، اٹھا کے دیکھیں قرآن میں کیسے کیسے کافروں کو یہ چیزیں مل چکی ہیں، کتنی دیر کی، تو خوشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ شیطان خوش ہو کر، شیطان کو تو خوش کر رہا ہے، ہاں اس عمل کو جلنا توفیق دی ہے، مستقل قائم ہے اس میں عمل کی طرف، اور رکاوٹ نہیں آ رہی ہے الحمدللہ، مسلسل اللہ تو سے راضی ہے۔